نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النجم آیت نمبر 1 سے 25 تک پہلے ترجمہ کریں گے۔ والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرے، ما نہیں، ضل، بھٹکا، صاحبکم، ساتھی تمہارا، وما، اور نہیں، غوا، وہ بہکا، وما، اور نہیں، ینطق، وہ بولتا، عن الہوی، خواہش نفس سے، ان نہیں، ہوا وہ، الا، مگر، وحیٌ، ایک وحی ہے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، علمہ، سکھایا اسے، شدید القوا، شدید بہت زبردست، القوا، قوت والے نے، ذو مرۃ، جو بڑا زور آور ہے، ہیبت والا ہے، فاستوی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، وہوا، اور وہ، بالافق، کنارے پر تھا، الاعلی، بلند، ثم، پھر، دنا، وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اتر آیا، فکانا، تو وہ ہو گیا، قابہ، بقدر، قوسین، دو کمانوں کے، او، یا، ادنا، اس سے زیادہ قریب تر، فاوحا، تو اس نے وحی پہنچائی، الی عبدہ، طرف اس کے بندے کے، ما، جو، اوحا، اس نے وحی پہنچائی، ما، نہیں، کذب، جھوٹ بولا، الفؤاد، دل نے، ما، جو، رآ، اس نے دیکھا، افتمارونہ، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، الا، اس پر، ما یرا، جو وہ دیکھتا ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رآہ، اس نے دیکھا اسے، نزلتاً، ایک بار اترتے، اخرى، اور بھی، یعنی اور باری بھی، اندہ، پاس، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے، اندہا، اسی کے پاس ہے، جنت المأوی، جنت المأوی، جنت جو ٹھکانہ بنے گی، اس جب، یغشا، چھا رہا تھا، السدرۃ، بیری کے درخت پر، ما، جو کچھ، یغشا، چھا رہا تھا، ما، نہ، زاغا، کجی کی، البصر، نگاہ نے، وما، اور نہ، طغا، وہ حد سے بڑھی، لقد، البتہ تحقیق، رآ، اس نے دیکھی، من آیاتی، نشانیاں، ربہ، اپنے رب کی، الکبریٰ، بڑی بڑی، افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، اللات، لات کو، والعزیٰ، اور عزیٰ کو، ومناتا، اور منات کو، الثالثۃ الاخریٰ، الثالثہ، تیسری، الاخریٰ، ایک اور، الکم، کیا تمہارے لیے ہیں، الذکر، لڑکے، وَلَهُ، اور اس کے لیے ہیں، الانثیٰ، لڑکیاں، تلک، یہ، اذن، تب، قسمۃ، ایک تقسیم ہے، ضیزیٰ، نا انصافی کی، بھونڈی، ان، نہیں، ہیا، وہ، الا، مگر، اسماء، کچھ نام ہیں، سمیتموہا، نام رکھے تم نے ان کے، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما، نہیں، انزل، نازل کی، اللہ، اللہ نے، بہا، ان کی، من سلطان، کوئی دلیل، ان، نہیں، یتبعون، وہ پیروی کرتے، الا، مگر، الظن، گمان کی، وما، اور اس کی جو، تہوا، خواہش کرتے ہیں، الانفس، نفس، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آئی ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدیٰ، ہدایت، ام، کیا ہے،
للانسانی انسان کے لیے، ما جو، تمنا وہ تمنا کرے، فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، الآخرۃ آخرت، والاولی اور پہلی یعنی دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ سورۃ النجم مکی سورت ہے، مفصلات میں سے ہے، آیات کی تعداد 62 ہے، 3 رکوعات پر مشتمل ہے، 360 کلمات ہیں اور 1405 حروف پر مشتمل ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ الاخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کو والنجم کے ساتھ شروع کیا گیا۔ پچھلی سورت سورۃ الطور نجوم کے لفظ پر ختم ہوئی، وادبار النجوم، اور یہاں النجم کی قسم کھائی گئی ہے، جس سے مراد ستارہ یا ستارے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، پہلی سورت جس میں سجدہ آیا وہ سورت یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفار کے مجمع میں پڑھ کر سنایا، اور جب آیت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا، اور اس کلام کی تاثیر ایسی تھی کہ سب کے سب سجدے میں جھک گئے، مسلم نان مسلم سبھی، لیکن ایک شخص جس کا نام امیہ بن خلف بتایا جاتا ہے، اس نے سجدہ کرنے کی بجائے مٹھی میں مٹی لے کر ماتھے پہ لگا لی اور اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے والنجمی، قسم ہے ستارے کی۔ یہاں نجم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ عربوں کے ہاں النجم بول کر بعض اوقات ثریا ستارہ لینا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اسے اسم جنس کے طور پر مراد لیا ہے، کیونکہ الف لام جنس کے لیے بھی ہوتا ہے۔
یعنی ستاروں کی جنس، خواہ کوئی بھی ستارہ ہو، خواہ ستاروں کے جھرمٹ ہوں یا شعرا ستارہ ہو جس کی عرب پوجا کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی ستارہ۔ تو ستارے جو ہیں طلوع بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز یہ کہ بعض لوگوں نے نجم سے مراد کچھ اور چیزیں بھی لی ہیں ستاروں کے علاوہ بھی، جیسے قرآن کی آیات، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمان پر ستارے رہنمائی کرتے ہیں اور وہ آسمان کی زینت ہے، تو قرآن کی آیات زمین پر تاروں کی مانند ہیں اور وہ زمین والوں کے لیے باعث زینت ہیں۔ اسی طرح اس سے مراد کہکشائیں بھی لی گئی ہیں، یعنی گیلیکسی۔ پھر اسی طرح وہ ستارے بھی مراد ہیں جو ٹوٹتے ہیں، کیونکہ ہوا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ وہ ستارہ جب گرا، یعنی قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے جب وہ غائب ہوتے ہیں، ایک معنی جب وہ اترتے ہیں، اور ایک معنی یہ بھی کہ جب وہ چلتے ہیں۔ تو ہوا کا لفظ جو ہے یہ گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا یہوی۔ غروب بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جب ستارے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، اور اذا کا مطلب ہے جب، جس وقت، جہاں بھی۔ تو قسم ہے ستاروں کی یا ستارے کی جب وہ گرتے ہیں۔ ستاروں کا گرنا ایک تو غروب ہونے کے معنوں میں، اور دوسرا شہاب ثاقب کا گرنا بھی مراد لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول کے مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ستارے کثرت سے ٹوٹنے لگے، اور اکثر عرب اس سے ڈر گئے، یعنی آسمان سے ستارے ٹوٹتے ہوئے گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کاہن سے پوچھا جو نابینا تھا اور بعض اوقات ایسی خبریں دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ تم 12 برجوں کو دیکھو، اگر ان میں سے کوئی ستارہ ٹوٹا ہے تو اس دنیا کا خاتمہ ہونے لگا ہے۔ جھوٹے ہوتے ہیں نجومی اور کاہن، وہ کیا بتا سکتے، نجومی کا لفظ بھی نجم سے ہی ہے۔ اور اگر وہاں سے کوئی ستارہ نہیں ٹوٹا تو دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، تو اس کی طرف متوجہ رہو۔ تو وہ عظیم واقعہ کیا تھا؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان پر شدید پہرا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اکاز کے بازار کا ارادہ کر کے چلے، جبکہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے برسائے جا رہے تھے۔ یہ جو شعلے تھے یہ کیا تھے؟ دراصل ٹوٹتے ستارے۔ ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ شیاطین نے کہا ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے، کوئی نیا واقعہ ہے، اس لیے تم زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت آپ مقام نخلہ میں تھے اور اکاز کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہا اللہ کی قسم یہی وہ ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ حائل کر دی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الجن نازل فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے مراد عام ستارے لیے جائیں تو یہاں معنی کیا بنے گا کہ جب ستارے غروب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح طلوع ہوتی ہے، اور صبح کا طلوع ہونا، روشنی کا آنا ایک خوشی کی علامت ہوتی ہے، اس میں ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اور اشارہ کس کی طرف ہے یہاں پر؟ کس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی ستاروں کا غروب ہونا صبح کی روشنی کی آمد کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے کی علامت ہے کہ اب اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نئی روشنی سامنے آئے گی۔ سراج منیرہ جو ہے وہ طلوع ہوگا۔
والنجم اذا ہوا، کیونکہ جب بھی کسی چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد مقسم علیہ جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما ضل، نہیں بھٹکا۔ ضل، دلال کا لفظ جو ہوتا ہے یہ ارادے کے بغیر راستہ کھو دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جانا کہیں اور چاہتے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے راستہ نہیں کھویا۔ اور غوا کا مطلب بھی گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو غوا ہوتا ہے جان بوجھ کر بھٹکنا، یعنی بہکنے کے معنوں میں، جس میں انسان کے میلان طبع بھی ہو اس طرف، یعنی جان بوجھ کر وہ رستہ اختیار کر لے۔ تو ان دو کے درمیان صاحب حکم کا لفظ ہے۔ صاحب کا لفظ جو ہے یہ کلمہ تعظیم بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں محمد صاحب، فلاں صاحب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس صاحب سے یہاں، اور آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن اہل عرب کو، اہل مکہ کو خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی جو عرصہ دراز تک تمہارے ساتھ رہا ہے، یعنی عرصہ دراز تک ساتھ رہنے والے کو صاحب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو ایک عرصہ گزارا ہے، وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان 40 سال گزار دیے۔ تو مصاحبت خواہ کسی انسان سے ہو یا حیوان سے ہو، زمانی ہو یا مکانی ہو، سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صاحب سے یہاں مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی بات جو تمہیں سکھاتے ہیں، وہ کوئی بہکی بھٹکی ہوئی باتیں نہیں، کسی غلط طرف تمہیں نہیں لے جا رہے، نہ وہ خود بھٹکے ہیں، نہ تمہیں بھٹکا رہے ہیں، نہ وہ لا علمی سے بھولے ہیں، اور نہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں۔ وما ينطق عن الہویٰ، وہ تو خواہش نفس سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلا رہے تھے، اور آپ کے اندر نہ بھٹکنا تھا، نہ سرکشی تھی، بلکہ آپ کے ساتھی جو مکہ میں 40 سال تک آپ کے ساتھ رہے، وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے سے وحی الہی کی حفاظت کی قسم کھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ وما ينطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ ینطق، نطق ینطق کا معنی ہے بولنا، نطق گفتگو کو کہتے ہیں، بول چال کو۔ ان الہویٰ، ہوا خواہش کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے کہ ہوا یہوا سے ہوا جب ہوتا ہے تو وہ خواہش پیدا ہونے کے لیے آتا ہے، اور ہوا یہوی جو ہوتا ہے وہ گرنے کے لیے آتا ہے۔ ہوا یہوی سے ہوا جب آتا ہے تو گرنے کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہوا روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا باب میں فرق ہے۔ تو وما ينطق عن الہویٰ، وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے، یعنی جو دل میں آتا ہے وہ بولتے نہیں چلے جاتے، کوئی بات بھی محض خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے اس کے مطابق بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام کلام تھا روزمرہ زندگی میں، وہ بھی خواہشات پر مبنی نہیں تھا کہ جو دل میں آیا بول دیا۔ ہم عام لوگوں کی بات کیا ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں، جو دل میں آئے بولتے چلے جاتے ہیں، بیکار کی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں، جو دل میں آئے کہہ دیا، غصے میں آئے تو غصے سے بول دیا، محبت آئی تو محبت سے بول دیا، بس سوچتے سمجھتے نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو گفتگو تھی وہ انتہائی سوچی سمجھی ہوتی تھی، اور آپ نے کبھی بھی کوئی ناروا بات نہیں کہی تھی، با مقصد باتیں تھیں ہمیشہ آپ کی، فالتو فضول باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھی، جو بھی آپ کے منہ سے نکلتا تھا، نطق یعنی جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا، اس کی 3 اقسام تھیں۔ آپ کی گفتگو کی 3 اقسام۔ نمبر 1، اللہ کا کلام جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا قرآن مجید کی شکل میں، اور یہ سراسر وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آتی تھی۔ دوسری، آپ کی حدیث یا سنت،
جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ثابت کر دیتا تھا، یعنی وہ سراسر وحی الہی کی رہنمائی میں ہوتی تھی۔ تیسری قسم کی گفتگو جو آپ کے اجتہاد پر مبنی ہوتی تھی، یعنی اس میں وحی الہی نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتے تھے، اور اس میں اگر کوئی بات ایسی ہوتی جو درست نہ ہوتی تو فوراً وحی الہی سے اس کی اصلاح کر دی جاتی، جس کی ہم تفصیلات وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی گفتگو ہوتی تھی، اجتہادی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ جو آپ اپنی عقل سمجھ سے بات کرتے تھے قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق، لیکن وہ براہ راست رہنمائی نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی خواہشات نفس پر مبنی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں چاہا جو فیصلہ دے دیا، جس کو جو چاہا سنا دیا، نہیں، بلکہ اس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر جب خواہشات پر مبنی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے ہم اس کے حق میں بات کر دیتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں، جس سے تھوڑی بہت کوئی ناراضگی ہوتی ہے اس کی صحیح بات کو بھی ہم غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو تھے وہ آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ کو تھوڑا اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی ہیں اور آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، تو تم قرآن بھی لکھتے ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ تم اور باتیں بھی اس طرح جمع کرو کہ پتہ ہی نہ چلے پھر کہ کون سی چیز کیا ہے۔ تو اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے پوچھا کہ میں کیا آپ کی اور باتیں بھی لکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، کہ لکھو میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ اب اس میں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح بھی کی تو وہ حق ثابت ہو گیا نا، یعنی آپ نے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کیا تھا، آپ نے صحیح سمجھ کر ہی کیا۔ لیکن جو مجتہد ہوتا ہے اس کی بات صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی، تب بھی اس کو اس پر اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے محنت کر کے کوشش کر کے صحیح بات کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ تو ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی طرف آ کر وحی کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 قرآن مجید ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی وہ احادیث جو سراسر وحی پر مبنی ہے اجتہاد کے علاوہ، کیونکہ قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 113 میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی اشارہ تھا سنت کی طرف، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کی باتیں جو حدیث کی شکل میں آپ نے لوگوں کو سمجھائیں یا دیں یا بتائیں، تو ان کو لینے میں بھی یعنی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کی تائید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات کہتے تھے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ نے کچھ خبریں دی ہیں، اب جیسے علامات الساعہ ہیں، قیامت کی علامات ہیں، یہ ساری قرآن میں تو نہیں موجود، لیکن یہ کہ ان میں سے کئی ایک سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کئی اور جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے حق بات ہی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں۔
پھر اسی طرح حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے، لیکن اس کو قرآن کے علاوہ الگ سے رکھا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کر سوال کرتا تھا اور آپ اس کو جواب دیتے. اگر وہ جواب درست نہ ہوتا تو اس کی اصلاح کر دی جاتی، اور بعض اوقات آپ انتظار کرتے، خاموش ہو جاتے تھے. یعنی سوال ہوتا، خاموشی اختیار کرتے، پھر آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی، پھر وہ ختم ہوتی، پھر آپ جواب دیا کرتے تھے. اور وہ جواب قرآن میں نہیں ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن وحی کی کیفیت کے بعد آپ پر آئی ہیں، جس کی ایک مثال یہاں ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری میں. ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. پس آپ نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ یعنی اچھائی سے برائی نکلے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آپ تم سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. پھر آپ نے پسینہ صاف کیا جو وحی کے وقت آتا تھا آپ کو. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو گویا آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھائی برائی پیدا نہیں کرتی، کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ کیا اچھائی سے بھی برائی پیدا ہوتی؟ تو فرمایا نہیں، اچھائی سے برائی پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے انسان جب بھی کبھی اچھا کرے، چاہے مشکل حالات بھی ہوں، یہ یقین رکھے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. کیونکہ ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں نا جب ہماری کسی احسان یا اچھائی کا بدلہ ہمیں وقتی طور پر اچھا نظر نہیں آتا. لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورۃ النجم جو ہے یہ ابتدائی سالوں کی صورتوں میں سے ہے. یعنی پہلی ہجرت حبشہ سن 4 میں ہوئی تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور شروع ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان لانے والے بھی بہت تکلیف میں تھے، تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. یہ ہجرت رجب میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب سورۃ النجم نازل ہوئی اور کفار نے بھی سجدہ کیا تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو گئی ہے اور اب وہ مشکل دور ختم ہو گیا. لہٰذا شوال کے مہینے میں کچھ لوگ حبشہ سے پھر واپس آ گئے مکہ کی طرف، لیکن جب آئے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، مخالفت اور شدید ہو گئی. لہٰذا پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد نے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے، اسی لیے اس میں وحی الہی کی اوتھینٹسٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، آخرت اور رسالت اور ملائکہ، ان سب چیزوں پر ایمان کو تازہ کرتی ہیں. یعنی صورت کے اندر پھر انذار کا پہلو بھی ہے. انذار کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا. آپ نذیر اور بشیر دونوں تھے نا. انذار کا پہلو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کو بھی مضبوط کیا گیا ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. سادہ میں سوچ رہی تھی کہ مینی ٹائمس آپ ٹروتھ پہ بھی ہوتے ہیں یا حق پہ بھی ہوتے ہیں، اور اتنی اگر شدید مخالفت ہو جائے جیسا کہ اس ٹائم میں تھی، آپ نے کانٹیکس مینشن کیا، تو انسان اپنے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل ہونے لگتا ہے اور تھوڑا سا گمان وہ ہونے لگتا ہے. آئی تھنک جو ارلی سپورٹرس سے اس وقت کے بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگلی جیسے کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سو دیٹ کائنڈ آف ری ایشورنس. سبحان اللہ. بالکل. اور آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے نا ایک طرح سے، کہ جب ادبار النجوم پیچھے کہا تسبیح کیجیے، اس وقت تسبیح کس چیز کا علاج ہے؟ اس مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر کی تبدیلی
کا باعث بنتی ہے تسبیح، اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور پھر ساتھ ہی ہوپ دلائی گئی کہ جب ستارے چلے جاتے ہیں تو پھر روشنی آتی ہے، تو آپ ہوپ فل رہیے، آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. جی صاحب یہ ہے جو فزیکلی ساتھ رہتے ہیں، اور صحابی وہ ہے جو آئیڈیالوجیکلی ساتھ ہے. نہیں، صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ رہے، وہ صحابی ہوتا ہے. اور صاحب وہ ہوتا ہے جسے طویل عرصے تک ساتھ رہنے کا مطلب نہیں کہ ہر وقت ساتھ رہنے کا، یعنی اس زمانے میں زمانی اور مکانی اعتبار سے، دونوں زمانی اور مکانی اعتبار سے طویل عرصے تک ساتھ رہنے کا موقع ملا ہو. تو یہاں تھوڑی وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے تھے. وہ آپ کا حسب نسب جانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے واقف تھے، آپ کی تمام عادات کو مشاہدہ کرتے تھے. یعنی کہ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، وہ آپ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے اندر ہی پلے بڑھے. اور ان کی زندگی وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس لیے بھی صاحب کہا گیا کہ وہ تمہارا اپنا ہے، یعنی تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارا ساتھی. صاحب کا اردو ترجمہ ساتھی. تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ساتھ رہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دوست، اور ایک ہوتا ہے ساتھی. تو دوست طرح اور قریب والا ہوتا ہے، ساتھی جو ہوتا ہے جو کولیگز جن کو ہم بولتے ہیں، یا ساتھ رہنے والے. یعنی جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں انسان، ان کے غم، خوشی، شادی، بیاہ، ان چیزوں میں تعلق داری جن کے ساتھ ہوتی ہے، جن کی واقفیت ہوتی ہے، واقف کار ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تمہیں میں سے ایک ہیں، تم اپنے ہی ساتھی کی اور اپنے ہی بندے کی مخالفت کر رہے ہو. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک چیز مجھے یہ آ رہی تھی کہ جیسے ہوا اور انیل ہوا کی بات ہوئی کہ لائک خواہشات نفس جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کو گراتی ہی جی ہیں. ہاں، تو ایک تو یہ چیز میں دیکھ رہی تھی، دوسرا یہ کہ آپ سرسم مذاق میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے. تو مجھے اس بڑھیا کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ جب اس نے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ سرسم نے فرمایا کہ بوڑھی بوڑھے عورتیں. جنت میں نہیں جی جائیں گے، اور پھر واپس اس کو بلا کے بتایا کہ جوان جو ہیں وہ جائیں گے. جی سر جی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ غیر ضروری بات کرنا، اس میں ہم لوگ جگہ جگہ صورتوں میں دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ینطقون آیا پچھلے اس میں، ایسے بولنے کی اس میں صلاحیت کہ یہی بولنا جو ہے ہمارے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یہی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو جو یہاں پہ بات ہے نطق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے سچ تھا، لیکن ہم اپنے اندر کوالٹی اڈاپٹ کریں، نطق، اس کو نطق نطق جی، کہتے ہیں. کہ فضول بولنے سے وہ کریں کہ، اور جو بات کریں وہ فائدے مند ہو تو کریں وہ جی بات. پھر مزید اس کی وحی کی تفصیل بتائی گئی. علمہ شدید القوا، تعلیم دی ہے اس کو شدید یعنی سخت، مضبوط، قوا قوتوں والے نے. قوا قوت کی جمع ہے، یہاں جسمانی قوت مراد ہے کیونکہ ذو مرہ میں پھر ذہنی قوت مراد ہے. علمہ شدید القوا، اور اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، اور اس پر تقریباً امت کا اجماع ہے کہ یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن کی تعلیم دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. ذو مرتن، جو قوت والے ہیں، ہیبت والے ہیں، شاندار ہیں، زور آور ہیں، خوش منظر ہیں، دانا ہیں، پختہ عقل ہیں. یعنی ذو مرہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری کوالٹی. مرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گزرنا، اور تلخ ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے، مر، کڑوا، اور مضبوطی سے بٹنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے رسی بٹی جاتی ہے، یعنی رسی کو بل دے کے پختہ کرنا، مضبوط بنانا. تو یہ ذہنی اور جسمانی دونوں قوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شدید القوا میں جسمانی قوتیں، اور اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں قوتیں. کہ جبریل امین جو بڑی قوت والے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ قرآن سکھایا ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند کنارے کی طرف تھے. افق جو ہے اس کی جمع آفاق ہوتی ہے، کنارے. افق آسمان کے اس کنارے کو کہتے ہیں جہاں سے آسمان اور زمین ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اشارہ ہے مشرق کے افق کی طرف. ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا پھر اتر آیا. تدلی کسی بلند چیز کا نیچے آنا، اور اس طرح آنا کہ اصل جگہ سے بھی تعلق قائم رہے. فکان قاب قوسین او ادنا، تو آپ دو کمانوں کے اندازے یا اس سے کم تر یا قریب تھے. یعنی جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب آ گئے.
قوس کہتے ہیں دائرے کا کوئی بھی حصہ، وہ آلہ جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، کمان جس کو کہتے ہیں، کمانی. تو فکان قاب قوسین او ادنا، اب یہ کہ کتنے قریب تھے. عربوں میں جب دو لوگ آپس میں گہری دوستی اور ایک طرح سے حلف اٹھاتے تھے اور ایک روح اور دو قالب کا ثبوت دیتے تھے، تو ہر ایک اپنی کمان نکال کے لاتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ دونوں کمانوں کو قریب کر دیا جاتا تھا ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، تو سیمی سرکل سا جیسے ہوتا ہے، یعنی کمان سیمی سرکل کی شکل میں ہوتی ہے، تو پھر ان کو بالکل قریب کر دیتے تھے، اور دونوں کے قبضے مل جاتے تھے جہاں سے وہ کمان کو پکڑا جاتا ہے نا، اور پھر ان کو ملا کے تیر پھینکا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کمانوں کی طرح ہو گئے، یعنی بہت ہی قریب آ گئے ہیں. تو اس صورت میں حضرت جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کمانوں کو قریب کرنے سے، کہ جس طرح تم لوگ آپس میں قریب ہونے کے لیے کمانوں کو لاتے ہو، تو ایسے ہی دو کمانیں جتنی قریب آتی ہیں. اور جبریل امین جو تھے، جیسے ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو کتنے قریب آ کے بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس، بالکل. یعنی ان کا اور جبریل کا کوئی باہم فاصلہ نہیں رہا تھا. یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ بہت ہی قریب آ گئے تھے؟ یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ کوئی دور کی آواز آپ نے نہیں سنی تھی کہ جس میں کوئی خلل ہو سکتا اور بیچ میں کوئی اور آواز مکس ہو جائے، بلکہ قریب آ کر بات کی، اور پھر یہ کہ ون آن ون بیس پر آپ کو سکھایا. جبریل امین کو قرآن مجید میں روح القدس بھی کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا ہے. سورۃ التکویر میں آتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والے ہیں، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہیں، مطاع ثم امین. اور ان کی قوتیں کیسی ہیں؟ کیونکہ یہاں بھی قوت کا ذکر ہے، سورۃ تکویر میں بھی قوت کا ذکر ہے، اور پھر صرف قوت نہیں بلکہ سرعت بھی ہے، اس میں تیزی بھی ہے، کہ ہزاروں سال کے فاصلے لمحوں میں طے کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح براق پر ساتھ لے گئے تھے، اور چند لمحوں کے اندر بیت المقدس لے گئے، اور پھر ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کرا کے واپس بھی لے آئے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے قوت والے، اور پھر اوپر جانے کے لیے قوت کتنی چاہیے، اگینسٹ گریوٹی کتنی قوت کے ساتھ اوپر جانے کی ضرورت ہے. اور پھر صرف انگلی کے اشارے سے اس پتھر میں انہوں نے سوراخ کر دیا تھا جس کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو یعنی انہی کی وجہ سے پھر وہ پانی جو تھا وہ زمین سے نکلا تھا. بظاہر یہ ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، لیکن ان کی ایڑیاں رگڑنے سے نہیں، بلکہ آتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے اپنی ایڑی سے بس اشارہ کیا تھا، اور زمین پر ایڑی جب رکھی تو پانی پھوٹ پڑا. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حیران رہ گئیں، پھر زمین کھودنے لگیں. ابن عباس نے کہا کہ ابو القاسم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی سطح زمین پہ بہتا، تو زمزم اندر نہ ہوتا بلکہ مکہ میں بہ رہا ہوتا، نہر ہوتی. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کے اندر انتہا درجے کی عاجزی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. زندہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ قوت والے اور سب سے زیادہ ہیبت والے، سب سے زیادہ خوبصورت یعنی فرشتوں میں سے، اور بہت بڑا مقام رکھنے والے جن کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اللہ کے آگے کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات بلند مرتبہ فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ پالان کی طرح لگ رہے تھے، ایسے جھکے ہوئے. تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے. علمہ شدید القوا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت قوت والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، لیکن قرآن مجید کی دوسری سورۃ التکویر کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہے، اور پہلی وحی بھی وہی لے کر آئے تھے. اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا میں آئے اور پھر کس طرح آپ کو پکڑ کر بھینچا اور پھر کس طرح آپ کو پڑھوایا، اور پھر جب آتے تھے اللہ کے حکم سے ہی آتے تھے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ،
اور پھر وہی آپ کو ضبط کروائی جاتی تھی اور آپ کو پورا پڑھوا کے ایک طرح سے جاتے تھے. نہ صرف یہ کہ وہی اتارتے تھے جو صرف الفاظ کی شکل میں ہوتی، بلکہ کچھ چیزیں ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی بتاتے تھے، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ. پھر اسی طرح حج کی تعلیمات بھی انہوں نے دی، عبادات کے طریقے سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں. اب یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سکھایا. ان ہوا الا وحی یوحا. پھر مہینوں کی گنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور بتایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یہ سنن النسائی کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ جو شراب کے بارے میں مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کے لے جائی جائے، جو فروخت کرے، خریدے، پلائے، سب پر لعنت کی ہے. تو یہ بھی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کر آپ کو یہ بات سکھائی تھی. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد بے شک اللہ عز و جل نے شراب پر، اور پھر آخر تک حدیث بیان کی. پھر اسی طرح لوگ جب آپ سے سوال کرتے تھے تو جبریل اترتے تھے اور آ کر آپ کو ان کے جواب بتاتے تھے. مثلاً عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس وقت آپ کو تو نہیں معلوم تھے. انہوں نے کیا سوال پوچھے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے، کون سا کھانا ہے جو جنتیوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا، اور کس وجہ سے بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے اس بات کی خبر دی ہے. تو اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یعنی سارے جواب ملنے پر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر علمہ شدید القوا سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اور پھر مزید اس کی تاکید کس سے ہوتی ہے؟ ذو مرہ سے، کہ بہت ہیبت والے ہیں. فاستویٰ، پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے. ذو مرہ جو ہے اس میں دیکھنے میں جو منظر کی خوبصورتی ہے وہ بھی آتی ہے، بے نیازی کی شان بھی اس میں ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی آفات سے سلامتی، یعنی کوئی داغ دھبا نہیں، کوئی کہیں آپ نقص نکال ہی نہیں سکتے، ایسی شکل و صورت یا ایسی پرسنالٹی. پھر اس میں عقل کی قوت بھی آتی ہے، ذہنی قوت بھی آتی ہے. تو بہت حسین و جمیل تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھا تو ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. اور انہوں نے آسمان کے کنارے کو پر کر رکھا تھا، یعنی سورج چھپ جاتا تھا جب جبریل جو ہیں وہ اپنے پر پھیلاتے. فاستویٰ، تو وہ جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو گئے. استوا کا لفظ جو ہے عربی میں کامل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، ٹھیک ہے. اور کبھی بلند ہونے کے معنوں میں بھی استوا علی کے ساتھ اگر آئے تو سوار ہونے کے معنوں میں لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ. پھر متوجہ ہونے کے معنوں میں استوا الی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. تو جبریل علیہ السلام جو تھے وہ بلند ہوئے، بلند ہونے کے معنوں میں آتا ہے، اور کامل ہونے کا معنی بھی ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، یعنی خوبصورت بھی ہیں، اور فاستویٰ یعنی 100% میچور، درست، بالکل کامل، کمال والے، پرفیکٹ، یعنی حسن و جمال میں کامل. تو یہ سارے معنی استوا کے ہیں، تو اس میں یہ سارے ان پر فٹ آتے ہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ جبریل جو تھے وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھے. آپ نے جبریل کو بلند کناروں پر دیکھا. سورۃ التکویر میں کیا تھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تھا، یعنی اوپر دیکھا تھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ درمیان میں وحی کا سلسلہ رک جانے کا حال بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو مجھے غار حرا میں دکھا تھا. وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا، پھر گھر واپس آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو. تو پھر یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل شکل پر بھی دیکھا اور بدلتی ہوئی شکلوں پر بھی.
عموماً جو آپ کے پاس آتے تھے وہ کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، جو بہت خوبصورت صحابی تھے. لیکن صرف انہی کی شکل میں نہیں، بعض اوقات ایک اجنبی شکل میں بھی آتے تھے، جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے. تو اس وقت اگر وہ دہیہ کی شکل میں آتے تو صحابہ فوراً پہچان جاتے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ اوپر سے نیچے قریب ہوئے، یعنی فضا میں رہتے ہوئے کچھ نیچے کو آ گئے. تدلہ ہوتا ہے کہ اوپر سے سلسلہ ختم نہیں، جیسے سورج ہے نا، تو سورج اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن روشنی یہاں تک آ جاتی ہے. تو اسی طرح جبریل جو تھے وہ اوپر تھے لیکن قریب بھی آ گئے. اتنے ہیوج، ان کے لیے کیا مشکل تھی. فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جبریل 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب. تو یہ کمان کا لفظ جو ہے بطور مثال بیان ہوا یہاں، 2 کمانوں کی مقدار، جہاں سے اس کو پکڑا جاتا ہے وہاں سے لے کر اوپر تک. اور اس کے بارے میں سدی کا قول یہ ہے کہ 2 بازوؤں کی مقدار کے برابر. اور پھر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب یہاں اگر ہم لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یہ آیات بائی دا وے مشکلات القرآن میں سے ہیں، ان میں اختلاف ہوا ہے. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر وہ ان کے بہت قریب ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی. لیکن آگے کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ اس سے مراد جبریل ہی ہیں. اور جو ڈسکرپشن دی گئی ہے سورۃ التکویر میں، اگر آپ سورۃ التکویر کی آیات کو دیکھیں، ان کو اور ان کو یہاں ساتھ ساتھ ملا کے پڑھیں تو اس سے اور بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد جبریل ہی ہیں. سورۃ التکویر میں بھی ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے. کون سے ستاروں کی؟ فلا اقسم بالخنس. خنس، خنس آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے، اسی سے خناس ہے لفظ. شیطان کیا کرتا ہے؟ جب ذکر کرتے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ہم غافل ہوتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے اور دل پہ پھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے ڈر کے بھاگتا ہے. تو خنس وہ ستارے جو آتے ہیں جاتے ہیں. الجوار الکنس، جواری چلنے والے ہیں، الکنس ڈوب جانے والے ہیں کناس سے. واللیل اذا عسعس، رات جب تاریک ہو جائے. والصبح اذا تنفس، صبح جب روشن ہو جائے. اور تنفس سانس لینا مطلب یہ کہ ہر چیز اس وقت جاگ اٹھتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. ان قسموں کے بعد کیا فرمایا گیا؟ انہ لقول رسول کریم. تو یہاں رسول سے مراد ملک ہیں، فرشتہ رسول، یعنی فرشتے رسول نے اللہ کا کلام آ کر آپ کو دیا. وہاں پر کیا ڈسکرپشن دی گئی ہے اس رسول کریم کی؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے، یہاں بھی قوت والے، شدید القوا، وہاں بھی قوت والے. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑا مرتبہ ہے ان کا. مطاع، بات مانی جاتی ہے آپ کی. ثم امین، بہت امانت دار ہیں. اور یہاں پر جو ہے آگے آئے گا ما کذب الفؤاد ما رہا، تو وہاں پر فرمایا وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو اس لیے یہاں یہ جو دیکھنا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی کو دیکھنا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. السلام علیکم. یہاں پہ جبریل علیہ السلام کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں نا، تو آپ نے اس سے پہلے کہ نہیں جب بتایا تھا کہ یہ اللہ نہیں ہے اور جبریل علیہ السلام ہے، تو اس سے پہلے ایسا ہی لگ رہا اور اس کے بعد بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی قوت کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اٹس لائک میریکولسلی تھنگس ہی از ڈوئنگ، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں بار بار اسکیچ ہی آتا ہے کہ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، اتنا طاقتور، اتنی یعنی ڈسٹنس لینا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے دل میں پھر ہوتا. اس میں سے آپ دیکھیے کہ معلم کو کیسا ہونا چاہیے، سکھانے والے کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے.
خاص طور پر دین سکھانے والے کی. ہمارے ہاں بالکل الٹ ہو گیا، دین سکھانے والے مسکین اور بالکل یہ اپنے آپ کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی جو کرزما ہونا چاہیے ان جو کے ہونا اندر. چاہیے. پھر یہ کہ استاذہ یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے جیسے اللہ ساتھ ساتھ ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وائی ہی از سو اسٹرانگ بیکاز اللہ از دیئر. بالکل. ویسے ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے مگر ادھر ایسا لگ رہا ہے جیسے قوت اللہ جو کرانا چاہ رہا ہے وہ ان سے کروا رہا ہے بالکل. جیسے چاہ رہا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی جاتی ہے، یعنی جو بھی وحی کی جبریل علیہ السلام نے کی. ما کذب الفؤاد ما رأى. نہیں جھوٹ بولا دل نے یا نہیں جھوٹ جانا دل نے، ما رأى جو اس نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ جبریل امین کو دیکھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسراء اور معراج کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا گیا تو وہاں پر آپ نے جو بھی نشانیاں دیکھی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھی. اور اگر جبریل امین کی طرف ہو تو مراد یہ کہ نگاہوں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا، اصلی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے اور یقینی طور پر دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری. کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو جبریل علیہ السلام کو انہوں نے بالکل بیداری کے عالم میں دیکھا. کوئی اونگ نہیں تھی، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی نیم خوابی نہیں تھی، کوئی رات کا اندھیرا نہیں تھا، دن کی روشنی تھی. اور بالافق المبین کہا گیا. اور پھر آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا یا دل نے جھوٹ نہیں کہا، تو یہ دل کا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں ہماری جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل تو دل دیکھ رہا ہوتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جو دل سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو ہم ہر چیز کو اسی طرح پرسیو کرتے ہیں جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے. اگر ہماری سوچ مثبت ہے، ہمارا دل جو ہے وہ قلب مطمئنہ ہے، تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں حکمت نظر آتی ہے، خیر نظر آتی ہے، ہم اس سے ایک اچھا نتیجہ نکالتے ہیں. اور جب دل بیمار ہوتا ہے یا دل کے اندر نفاق ہوتا ہے یا دل کے اندر شرک ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ مشرک تھے وہ ستاروں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ میں اس کو تو اپنا خدا نہیں کہہ سکتا. پھر اسی طرح بہت سے مقامات پر، اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی بعض اوقات جو رائے ہم قائم کر لیتے ہیں وہ بھی دل کا جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات. یعنی آپ وہ سوچ رہے ہیں جو اصل میں ہے نہیں، آپ دوسرے کے بارے میں وہ گمان رکھ رہے ہیں کہ جو وہ ہے نہیں. تو یہاں پر جبریل امین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. آپ نے جو دیکھا بالکل ہوش و حواس میں دیکھا، اور وہ واقعی اللہ کے فرشتے تھے اور وہی لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. کیونکہ آپ دیکھیے اگر وہی اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، اگر اس بات کو یقینی بنا دیا جائے کہ لوگ اس پر ایمان لیں کہ ہاں جبریل واقعی اترے تھے اور انہوں نے واقعی سکھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہی کی تھی آپ کی طرف، تو پھر تو قرآن کی صداقت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. یعنی قرآن کو جٹلانے کا ایک بہانہ لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ کس کو پتا کہ وہ فرشتہ آتا بھی تھا یا آپ کے اوپر کوئی ایسے ہی دورہ پڑ جاتا تھا یا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے فٹس پڑتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. کیا تم اس سے جھگڑتے ہو؟ مرا کہتا ہے نا فلا تمار فیہم الا مرا ظاہرا. تو جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس پر تم پیغمبر سے کیوں جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا اور جس کا اس نے ذکر کیا. تو میرا بحث کے لیے بھی آتا ہے اور میرا شک کے لیے بھی آتا ہے. فلا تکونن من الممترین. ممترین امتراء کس کو کہتے ہیں؟ شک کو کہتے ہیں. شک میں پڑنے والوں میں نہ ہو جائے. اور اگر اس کو یعنی معراج کے واقعے کی طرف لیا جائے جو کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ درست دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اس کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صرف ایک بار ہی نہیں، ایک سے زائد بار اپنی اصل صورت میں نظر آئے. دیکھا تو کئی بار تھا انسانی صورت میں، لیکن یہاں اصل صورت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. تو جبریل علیہ السلام پہلی بار اترے غار حرا میں وحی لے کر، پھر اس کے بعد دوبارہ اترے جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی وضاحت کی کہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ان کو دیکھا، تو ابن مسعود کی تفسیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا گویا وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں، یعنی انتہائی خوبصورت. تو عند سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو. یہ انسانی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب سے ہے. اور منتہا جہاں انتہا ہو جاتی ہے، یعنی آخری سرا، آخری کنارہ، مخلوق کے علم کی انتہا، اختتام، یا ملائکہ کے پہنچنے کی آخری حد جس سے آگے پھر ملائکہ بھی نہیں جا سکتے. اور کہتے کہ 7ویں آسمان پر یہ درخت ہے اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور یہ بہت ہیوج ٹری ہے. اور انبیاء علیہم السلام بھی اس سے اوپر نہیں جانتے کہ کیا ہے. علم الخلائق، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس کا یہ معنی بھی کیا گیا کہ اعمال کے پہنچنے کی انتہا ہے، یعنی وہاں آ کر اعمال رک جاتے ہیں، وہاں سے آ کر لے لیے جاتے ہیں. اور فرشتوں کو اور انبیاء کے پہنچنے کی انتہا بھی وہی ہے، وہاں جا کر ہر کوئی رک جاتا ہے. جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر چڑھتی ہے، وہ وہاں رک جاتی ہے. کائنات کا آخری کنارہ کہہ لیں، یعنی سمجھنے کے لیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، نو ایکسس، نو انٹری. تو وہاں پر آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، اندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے. یہ جنت المأوا کیا چیز ہے؟ مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، ملجا و ماوا. اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے رات رہنے اور قیام کرنے کی جگہ، مأوا. اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ شہداء کا مقام ہے، عرش کی دائیں جانب ہے. تو اندہا جنت المأوا سے کیا مراد ہے کہ اس بیری کے درخت کے پاس جنت المأوا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت ہے وہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے، یعنی جب بیری کا درخت 7ویں آسمان سے اوپر ہے تو جنت پھر اوپر ہے. اسی طرح اس کو علیین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اور پھر اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے. اور کلا ان کتاب الابرار لفی علیین بھی آتا ہے. علیین کا لفظ علوف سے ہے، اور علوف کہتے ہیں کسی چیز کا سب سے بلند حصہ، سب سے اونچا حصہ. اور اس کو مأوا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام رہتے تھے، ان کا ٹھکانہ تھا. مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تھا، وہاں سے اتارے گئے تھے اہبتو کہہ کے. اور مأوا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان واپس لوٹ کے جاتا ہے. جو لوگ نیک ہوں گے پھر وہ واپس وہاں لوٹیں گے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے ایمان اور نیک عمل دونوں کو جمع کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی اور جگہ نہیں. یہاں سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قبرستان آخری آرام گاہ نہیں ہے. قبروں کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، تو وہ آخری نہیں ہے. آخری جو ہے وہ جنت المأوا ہے یا پھر کسی کے لیے جہنم ہے. اور قبروں کے لیے آتا ہے نا حتی زرتم المقابر، یعنی وہ تمہاری بس صرف ایک زیارت یا وزٹنگ پلیس ہے، کہ جیسے کوئی کسی جگہ بحیثیت وزٹر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنا کام پورا کر کے آگے چلتے ہیں. قبر جو ہے وہ وہاں کی تو بس تم زیارت کرو گے اور پھر اس کے بعد آگے چلے جاؤ گے اللہ کے پاس. اندہا جنت المأوا. یہ سب غیب کی باتیں ہیں نا. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا. ما جو ہے یہاں وسعت کے لیے ہے، جو معنی میں وسعت کے لیے، تفخیم و تعظیم کے لیے. اس کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہیں کہ کیا چیز تھی جو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی. ابن مسعود وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے، سونے کے پروانے اس کو ڈھانپ رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد رب العزت کا نور ہے. اور سدرہ جو کہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، تو اس سے بیر اور بیری کے درخت کی اپنی ویلیو بھی پتہ چلتی ہے. یہ جو بیری کے پتوں سے علاج ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ اس درخت کی بہت عزت افزائی کی گئی ہے. اور اس کا جو پھل ہے یعنی بیر جو ہے وہ کئی بیماریوں کا علاج بھی بنتا ہے. اور اس کا سایہ بھی بہت گھنا ہوتا ہے. پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت گھنے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر سونے کے پتنگے وہاں مراد لیے جائیں جو اس کے اوپر چھا رہے تھے، تو اس کا خوبصورت منظر پیش کیا جا رہا ہے یہاں ایک طرح سے کہ اس یکش سدرۃ ما یکشی. اور اگر روشنیاں ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ غیب کی چیزوں کو ڈسکرائب کر سکے. ایک روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکے. وہاں پہنچ کر ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، کتنے فوکسڈ تھے. اور ایک استغنا بھی ہے آپ کے اندر کہ جس کام کے لیے گئے ہیں بس اسی سے غرض ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی انوکھی چیز انسان دیکھتا ہے جو آؤٹ آف دس ورلڈ ہو، تو پھر انسان کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی وہاں دیکھتا ہے، یعنی چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی طرف نظر نہیں دوڑائی، اپنے مقصد پر ہی نظر رکھی. ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ حد سے نکلی، نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی. یعنی کمال درجے کا ادب تھا. تو یہ عالم ملکوت سے متعلق ہے. ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملکوت. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ آسمان تک ہے اور آسمان سے پرے جو ہے وہ ملکوت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک معنی یہ کیا جاتا ہے ملکوت کا. تو ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی. یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہم نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کناروں سے دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب تیز روشنیاں ہوتی ہے تو نگاہ کیسے ہوتی ہے؟ چندھیا جاتی تھی، چندھیائی بھی نہیں. پھر یہ ہے کہ جہاں دیکھنے کو کہا گیا وہیں دیکھا، اس سے آگے بھی نہیں بڑھی کہ اوپر دیکھیں کہیں اور. کوئی کمی بیشی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب کی علامت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل نئی جگہ پر داخل ہو کر کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ سمجھدار اور با اخلاق اور کامیاب لوگ کیسے ہوتے ہیں. وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہاں آپ کی نگاہ کی بھی تعریف کی گئی. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ بہت ہی بڑی ہوتی ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی نشانی تو خود براق تھا جو انتہائی تیز رفتار جانور تھا. کہتے ہیں اس کے پاؤں وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. پھر آپ بیت المقدس پہنچے، وہ بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا. انبیاء کو نماز پڑھائی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک طرح سے آپ کو رخصت کیا آسمانوں کی طرف. سب مل کر آئے آپ کو سی آف کرنے کے لیے، اوپر جانے کو. پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جہاں پہلا آسمان دکھایا گیا. تو فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے، کیا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں. اور یہ سفر جو تھا جسم اور روح کے ساتھ سفر تھا آپ کا، لیکن قریش نے اس معراج کو بھی جھٹلا دیا. تو پہلی نشانی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر جو چند لمحوں میں ہو گیا. پھر اس کے بعد براق تھا، جب آپ اس پہ بیٹھنے لگے تو اس نے تھوڑی شوخی دکھائی. تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا
کہ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز سوار کوئی نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو پسینہ آ گیا. پھر جبریل علیہ السلام کا انگلی سے اشارہ کر کے اس پتھر میں سوراخ کرنا اور وہاں براق کو باندھنا، وہ بھی ایک نشانی تھی. پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے گفتگو ہوئی آپ کی، ان کی امتوں کا مشاہدہ کرایا گیا. جہنم کے کچھ مشاہدات تھے، کچھ لوگوں کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے. پھر اسی طرح غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا کہ ناخن تانبے کے تھے اور پھر کس طرح چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں. پھر معراج پر کچھ تحفے بھی ملے. وہ کون کون سے تھے؟ نماز تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 50 کو 5 کرانا، یعنی تقریباً 10 دفعہ بنتا ہے آپ کا اوپر جانا نیچے آنا. تو پھر ہمیں ہر نیکی پہ 10 گنا اجر دیا گیا. 3 چیزیں آپ کو ملی تھی: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور یہ وعدہ کہ آپ کی امت کے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچا رہے. پھر فرشتوں کا سینگی لگوانے کی وصیت کرنا، حجامہ کروانے کی. ابراہیم علیہ السلام کا امت کے لیے سلام اور پیغام، اسی لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. تو صلی جو ہے یہ دعائے رحمت ہے. تو چونکہ آپ نے بھی ہمیں سلام بھیجا ہے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے ایک کنیکشن پتہ چلتا ہے. اور اللہ کے محبوبوں سے محبت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلت عطا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو مکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان سے کلام کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رؤیت تھی. اس میں جو رؤیت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو 2 صحابی جو ہیں ابن عباس اور حضرت انس کا یہ خیال ہے، اور باقی سب کا خیال ہے کہ وہ جیسے حضرت عائشہ ہیں، حضرت ابو ذر ہیں اور لوگ ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں تھا. حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل سے بس دیکھا تھا، قلبی رؤیت تھی، ادراک نہیں تھا جیسے سامنے کوئی چیز دیکھتے ہیں، بلکہ قلبی رؤیت تھی. اسی لیے ما کذب الفؤاد ما رأى کی پھر یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کو کیا پیغام دیا تھا، یاد ہے کچھ؟ کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو ان تسبیحات کی کثرت کرنی چاہیے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھی. یہ نشانیاں کیوں دکھائی گئی؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہی ملکوت پھر آپ کو بھی دکھائی گئی تھی، آسمانوں سے اوپر کی چیزیں. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ٹھیک ہے. سازا کا معراج کے واقعے کو دیکھیں بھی تو وہ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو بہت ٹف تھا نا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ لاسٹ ابو طالب، جو ان کی باہر کی سپورٹ تھی، انٹرنل سپورٹ ایز اے فارم آف خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تھا. اینڈ دیٹ واز لائک اے ویری ویری ٹف ٹائم فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ وہ کرنے کے لیے کہ واٹ ایور یہاں وہ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، وہ کروانا ہے. اینڈ آئی تھنک ایک اسپیکر نے اتنا اچھا کہا تھا، سادہ آپ نے بھی نماز کا مینشن کیا کہ فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹو بی ایبل ٹو گو اینڈ ہیو کانورسیشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئے، اور وہ جو رویہ جس بھی اس میں اس کو لیا جائے کہ جب بھی ہم کسی اپنے کیسے ایسے پرسن کو جس سے ہمیں ملنے کا بہت اشتیاق ہوتا ہے، ایسے فگر سے ہم آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ایک تشنگی سی ہوتی ہے. اینڈ دین صلاح کا تحفہ اسی لیے ملا کہ یو آر اسٹل ایبل ٹو میٹ بیکاز اٹس لائک اے میٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں یہ. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا پھر تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اب پچھلی آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مجھے ان بتوں کے حال کی خبر دو کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. تو کچھ بھی نہیں. یعنی تم اتنی بڑی نشانیاں اور یہ سب کچھ چھوڑ کر لات عزا کے پیچھے چل رہے ہو. یعنی پیغمبر تمہیں آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں اور تم ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوج رہے ہو. کیا تم نے غور کیا اس لات اور عزا پر؟ ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہے کہ لات کون تھی اور منات کون تھا اور عزا کون تھی. کہتے ہیں کہ طائف کا بت تھا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ مکہ اور طائف کے بیچ میں تھا لات، اور یہ اصل میں حاجیوں کو ستو پلانے والا شخص تھا جو مر گیا تو اس کا بت بنا دیا گیا. اور عزا کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بت تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ درخت تھا، کیکر کا درخت تھا. اور مشرکین جو ہے وہ اس کی تعظیم کرتے تھے، اسی لیے عزا عزت سے ہے. ابو سفیان نے کہا تھا نا لنا العزا ولا عزا لکم، احد کے دن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو مشرکین ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ریچولز میں شامل تھیں اور اس درجے کا حقیر کام کر رہے تھے. تو ان کو یہی سمجھایا گیا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرو. افسوس کی بات یہ کہ قیامت سے پہلے لوگ دوبارہ لات اور عزا کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے. ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات جو ایک تیسری دیوی ہے، یہ لات اور عزا سے کم درجے کا بت تھا. کہتے ہیں کہ یہ ایک مکان تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں تھیں. پھر یہ بھی کہ بت جس کے پاس جانور ذبح ہوتے تھے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا. اب آپ خود سوچئے کہ کتنی تفریق ہے. توحید وحدت پیدا کرتی ہے اور شرک تفریق پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا بت ہے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے ہیں لڑکیاں؟ مشرکین کے ایک قول کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، کیونکہ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی ہوتی تھی تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے اور بہت غمگین ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ یقیناً نہیں تھے، لیکن یہ صرف ان کا اپنا گمان ہے. چونکہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم وہ چیز جو خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کرتے ہو، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، پھر تو یہ بڑی بے انصافی والی بھونڈی ظالمانہ ناقص قسم کی تقسیم ہے، دھاندلی پر مبنی ہے، بہت ٹیڑھی بات ہے. تم اللہ کے حق میں کیسی باتیں کر رہے ہو کہ جو چیز خود کو پسند بھی نہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں پیش کر رہے ہو. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا دینا چاہیے جو خود کو پسند ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ موسٹلی ہمارے صدقات کیا ہوتے ہیں؟ کس چیز کو صدقہ کرتے ہیں؟ جو چیز خود کو پسند نہ ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت ہو آپ اس کو دے دیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں کہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کے راستے میں دیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن بتوں کو چھوڑ کر اس کے معنی کو اگر آپ لیں کہ اللہ کے لیے وہ جو خود کو پسند نہیں اور اپنے لیے وہ جو اچھا اور باقی بیکار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، تو تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ظالمانہ بات ہو گئی. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جن کے تم نے نام رکھ لیے، تم نے و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی. وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو ان کے دل چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ تحقیق ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، پھر بھی یہ بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ
تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، انتم و آباؤکم، انہوں نے کیا کیا ہے؟ بغیر دلیل کے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نام ہے، صرف باتیں ہیں، محض تمہارا گمان ہے، محض تمہاری خواہشات ہیں. ہدایت دلیل پر مبنی ہوتی ہے، بت پرستی خواہشات پر مبنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی جو پرستش کی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ خواہش نفس ہوتی ہے. حالانکہ انسان دیکھے تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، شریعت آ چکی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں ظن کا لفظ استعمال ہوا، تو ظن بمعنی الہدیٰ، یعنی ایک ظن ہے جو وہم و گمان ہے، خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، توہمات پر مبنی دین ہے، اور ایک علم پر مبنی دین ہے. ہدایت علم پر مبنی، یعنی الہدا کا جو لٹرل میننگ بنتا ہے وہ علم نافع و عمل صالح ہے. علم نافع و عمل صالح. اور اس کے مقابلے میں الظن، گمان، اور نفس کی خواہشات، یعنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور نفس کی خواہشات کی پیروی. دیکھیں جو باتیں صرف عقل پر مبنی ہوتی ہیں نا، ان کی حقیقت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ بڑے سے بڑا فلسفہ گھڑ کے لاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ایک اور بندے کو اس سے بھی زیادہ عقل دے دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے والے کی کاٹ کر دیتا ہے، اس کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رہے. لیکن جو بات قرآن و سنت پر مبنی ہوتی ہے، دلیل پر مبنی ہوتی ہے، وہ یقینی ہوتی ہے، اور اس پر انسان اطمینان سے عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو بت پرستی اس زمانے کی ہو یا آج کے دور میں اسلام کے پیرالل جو نظریات ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے میں جو آراء اور خیالات ہیں، ان کی بھی حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات اور گمان اور سوچ پر مبنی ہے. تو دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو داخل نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل کو اس طرح نہیں داخل کرنا چاہیے کہ اس کو ہم اوپر کر لیں اور جو قرآن سنت کے دلیل ہے اس کو پیچھے کر دیں. عقل کو استعمال کرنا چاہیے قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ اس کے پیرالل کچھ اور لانے کے لیے. تو ظن بمقابلہ ہدایت اور علم کے ہے. یہاں ام للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ آرزو کرے. ام یہاں بل کے معنی میں ہے اور حمزہ استفہام کے لیے، یعنی بلکہ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری آرزویں یہاں پوری ہو جائیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اللہ کا حکم چلتا ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جنت تمہیں تمناؤں اور امیدوں سے نہیں ملے گی، صرف تمہارے خیالات اور تمناؤں پر منحصر نہیں. اصل میں منافقین اسی دھوکے میں تھے نا، کہ یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا. اور وہ جب ان کا نور چھنے گا تو وہ کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یہ سورۃ الحدید کی آیات ہے. وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، انتظار کرتے رہے، تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ نہ ظن پر مبنی ہے، اور دین کے معاملے میں صرف خواہشات پر بھی نہیں جینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں خواہشات نہیں دیکھی جائیں گی، اعمال دیکھے جائیں گے. تو اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خواہشات میں پڑھ کر اعمال کو بھول جاتے ہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا اور پہلا، آخرت اور پہلا جہان. آخرت کا ذکر پہلے آیا کیوں؟ آخرت پرائرٹی ہونی چاہیے، آخرت پرائرٹی ہونی چاہیے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت، لیکن یہاں آخرت اور دنیا کی بات کی گئی ہے. اولا سے مراد دنیا ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تمنائیں پوری ہوں تو اس کو اپنی تمنا پھر آخرت کی کامیابی بنا لینا چاہیے. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. یہاں پہ جب کہا گیا نا ما کذب الفواد ما رآ، کہ دل کا جھوٹ بولنا، جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ آیا، دل سے ہم باتیں کرتے ہیں. ہم جو بات کہنا یہ میرے دل نے ایسے سوچا، اب خواب بھی دیکھا ہوتا ہے تو خود ہی اب کبھی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل نے دیکھا. اسی کی بعد میں نفی کی گئی اور بعد میں کہا گیا کہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور ان کی جو خواہش کرتے ہیں ان کے نفس. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو دل سے بات کی وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، حکم ان کا تھا، اللہ تعالیٰ کا. دل سے بات نہیں کی، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا سمجھا وہ بالکل صحیح تھا. یعنی ہمیں تو بازو کا تو وہم ہو جاتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں جا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ہم نے پرسیو کچھ اور کیا ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہمارے چل رہا ہوتا ہے تو ہم اسی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے لکھا ہے نا، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور پہلی. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور یہاں بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. دنیا میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا مالک وہ ہے، یہاں اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. اصل مالک اور مختار وہ ہے، تمہاری خواہشات کی بنا پر جنت نہیں تم کو ملنے والی، تو اس لیے اللہ کو راضی کرو. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت سورہ ہے اور اس میں جو کلام کی خوبصورتی ہے اور جو اس کا جو ردم ہے، یعنی ابتدائی آیات جو ہم نے پڑھی اس میں ساری غیب کی باتیں ہیں اور اس کے بعد اس کو ملایا گیا حاضر کی باتوں سے جس میں بتوں کا ذکر بھی آیا. تو کہیں پہ بھی نہ وہ ربط ٹوٹتا ہے الفاظ کی وجہ سے، نہ ردم کی وجہ سے، نہ معنوں کی وجہ سے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. ایک طرف ظن ہے، دوسری طرف خواہشات ہیں، ان میں انسان اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہے، اس لیے ہدایت سے منہ موڑے ہوئے. میں سوچ رہی تھی کہ کتنے سارے ورڈز ہیں نا، اور شروع سے وہ جو ایک ہے ہوا
اور پھر ظن، اور پھر جو خواہشات اور تمنا اس کے بعد. دس از واٹ وی آر ہاچ پاچ آف. ہماری بس صرف یہ ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم علم کے تھرو ہدایت کو فالو نہیں کریں گے، وی آر نتھنگ، وی آر لائک اے لاسٹ کاز. اور دیٹس واٹ وی سی ہیومن بینگس. لائک زندگیاں ہم استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اور دوسروں کی تو حالت ہی کچھ اور ہے. لائک وی آر what are we going to do اگر ہم اس کو نہیں کریں گے؟ ہم کیسے ایک جگہ پہ چلے جا رہے ہیں اور شیطان ہے کہ ہمیں اچک لینے کو تیار ہے. like we have to be so cautious of it. بالکل. اور پھر یہ تو بالکل مہر لگ گئی نا، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. پھر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو کہاں تک بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ جانا تو اسی کے پاس. استاذہ جی یہاں آیا نمبر 19 اور 20 میں جب ان کے بتوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے ہی بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہیں کہ جو یہ اس بات کے بارے میں ہی نظریہ ہے ان کا، اس سے ذہنی اور دلی دونوں بیماریوں کا ثابت نظر آتا ہے کہ ان کی ایک سوئی جیسے اٹک گئی ہے ایک جگہ پر. جب نفسیاتی علاج ہوتا ہے دونوں نا، کا کمپیریزن بتا دیا گیا نا. ایک طرف دیکھو کیا کچھ ہے، کہاں تک وہ پہنچا ہے پیغمبر، اور دوسری تم کہاں اٹکے ہوئے ہو. وہیں اٹک گئی ہے ان کی. تو یہ ویسے بھی ایک ہوتا ہے مینٹل بیماری جس میں وہ اٹک جاتے ہیں تو بس اسی بات کی بات کرتے رہتے ہیں، پھر آگے نہیں بڑھتے. کیونکہ پھر اس سے پھر دل کی بیماری بھی پتہ چلتی ہے نا کہ دل اتنا وسعت نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے کہ پھر آپ آگے بڑھ سکو، کسی چیز پر ایمان لاؤ. یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ایک بات پہ تو نہیں ہم اٹک گئے. بالکل. یعنی ہدایت کے سامنے ہمارا دل کتنا جھکتا ہے، یہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہیں تمناؤں اور ظن اور گمان کے اوپر تو نہیں جی رہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، جو بھی کر لیں کچھ نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.